أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 آیت نمبر 282 سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا کے بعد کہ جس نے ہمیں توفیق اور ہمت دے رکھی اور ہماری زندگیوں میں ہمیں ابھی تک موقع دے رکھا کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی کمی کوتاہیوں کو نظر ثانی کر کے ان سے توبہ طائب کر کے اس کی طرف واپس لوٹیں اور احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے. صحیح معنوں میں ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل جو ہم نے دیکھا تھا پچھلی جو 3-4 آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سود کے بارے میں سود کی کا ذکر کیا آیت نمبر 274 275 سے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو سرے سے بالکل حرام قرار دے دیا اور جو سود کا کاروبار کرنے والے یا سود کھانے والے لوگ وہ قیامت کے دن ایسے خپتی اور پاگلوں کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی شیطان نے ان کو چھو کر پاگل اور خپتی کر دیا ہو. اور یہ اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں کہتے تھے کہ سود جو ہے وہ بھی تو کاروبار کی طرح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو قطعی طور پر حرام اور کاروبار کو تجارت کو لین دین کو حلال قرار دے دیا، حلال کیا. اور اس کے بعد جو اس سے بعد آ گیا تو اس سے پہلے اس کے ساتھ اس نے جو معاملے کر لیے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف ان کا معاملہ ہوگا. لیکن اس کے بعد اس سے بالکل اعراض کرنا اور اس سے بعد بالکل اس کو چھوڑ دینا یہ اس کے لیے لازم ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سارا کچھ واضح ہونے کے باوجود اگر کوئی انکار کرے اور اپنے سود کے معاملے جو ان کو برقرار رکھے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ تو اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور اس کے بعد آیت نمبر 276 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے تاکہ معاشرے میں جو اکانومک ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں اور معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے چاہے وہ غریب ہے امیر ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس مال سے جو مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہے اس سے کسی نہ کسی طرح سے فائدہ لے سکے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ناشکرے کو، ہر انکار کرنے والا جو گناہ گار ہے اس کو پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتے. آیت نمبر 277 تھا، اس میں 4 یعنی کہ لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے نمبر 1، نمبر 2 جو نیک اعمال کیے جو نیک اعمال کیے جنہوں نے، نمبر 3 جنہوں نے نماز ادا کی، اور نمبر 4 جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی. یہ 4 لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ان کو نہ ہی آنے والے کل کا خوف ہوگا اور نہ ہی گزشتہ دنوں پر وہ غمگین ہوں گے. اس کے بعد آیت نمبر 278 اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر سود کے معاملے میں کوئی معاملہ آپ کا چل رہا ہے تو جتنا باقی سود رہ گیا اس سے پہلے جو ہو گیا وہ تو اللہ کی طرف یا اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا، لیکن باقی جو رہ گیا اس سود کو چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو. آیت 279 میں دیکھا کہ اگر پھر بھی کوئی سود سے باز نہیں آتا
تو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سمجھو، اور اگر تم توبہ کر لو تو یہ یقین رکھو کہ جو تمہارا اصل مال ہے اس کے حقدار تم ہو، اور تمہارا اصل مال جو ہے وہ تمہیں واپس ملے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 280 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر قرض مقروض جو ہے جس نے مطلب قرض لیا تھا سود سے، سود تو معاف کر دینا ہے، لیکن باقی اصل رقم واپس لینے کے لیے اگر وہ مقروض شخص جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے، تنگی والا ہے، پیسے کے معاملوں میں تنگ ہے، تو اس کو تھوڑی سی مہلت دو مناسب مدت تک، یا اگر اس کو تم معاف کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر معاف نہ بھی کر سکو تو اسے مہلت ضرور دو، تاکہ وہ آسانی سے تمہارا قرض جو ہے، تمہاری جو اصل اماؤنٹ ہے وہ واپس کر سکے۔ اور اس کے بعد آخری جو ہم نے 281 دیکھی تھی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈر جاؤ اس دن سے جب تم لوٹائے دیے جاؤ گے، جب تم اللہ کی طرف ہی لوٹے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، جس دن تمہیں ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا اس کی کمائی کا، جو وہ ساری زندگی دنیا کی زندگی میں جو کما کر اس نے سمیٹ کر اللہ کے حضور پیش کیا۔ تو یہ سود کی حرمت کے بارے میں بہت ہی اہم پیغام تھا، اور جیسا کہ کل ذکر ہوا کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ جو سود کے کاروبار کرتے ہیں یا سود کے معاملات میں رہتے ہیں، وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اپنا بزنس جو ہے وہ قربان چڑھے، لیکن ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اگر تھوڑا سا بھی لالچ ملے تو لالچ میں آ کر ہماری ہمت، ہماری عقل معاف نہیں ہو جانی چاہیے، جیسے کہ آج کے 284 نہیں 274 آیت میں دیکھا کہ وہ قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے اس شیطان نے اسے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ تو یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے، لالچ میں جب انسان آ جاتا ہے، جب تھوڑی سی پیسے کی لالچ ہوتی ہے تو وہ اس کی کیا کہتے ہیں کہ مت مر جاتی ہے، تو اس کی مت جو ہے نا، اس کی عقل جو ہے وہ مر جاتی ہے، واقعی ایسا ہوتا ہے حقیقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی سری طور پر ہمیں کچھ چیز کی وضاحت نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس چیز کی فہم دے کہ ہم وہ ان چیزوں کو جان سکیں اور ان سے اپنی پیچھا چھڑا سکیں، اور ضرور اپنے معاشرے میں ادھر ادھر ضرور نگاہ رکھیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرض کے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں اور سود کے معاملوں میں انوالو ہیں۔ جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو آپ ان کو بھی سود سے نکالیں، سود سے چھڑائیں، سود سے پیچھا چھڑائیں، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے صدقہ خیریہ ہوگا یقیناً، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بڑے حرام کاموں میں سے ایک کام ہے سود کا لین دین، تو اللہ تعالیٰ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے سود سے نکلنے کے لیے تو یقیناً اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور وہ ملٹیپل ٹائمز ہمیں ملنے ہی والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 282 جو ہے، اس میں بھی ہمارے معاشرے میں ایک ایسا معاملہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں لیکن اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس یہاں پر۔ تو جب یہ آج پڑھیں گے ہم تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ہدایات اور احکامات دی ہیں۔ بہرحال یہ آیت جو ہے آیت نمبر 282، اس کو آیت الدین یا آیت دین یا ادھار لینے دینے کے معاملے میں جو مطلب احکامات ہے اس کی آیت کہا جاتا ہے، آیت الدین۔ دین کا مطلب ہے ادھار لین دین، یعنی قرضہ لینا یا ادھار کسی سے چیز لینا کسی مقررہ مدت تک کے لیے، تو یہ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے آیت نمبر 282، یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے لمبی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 282 ہے، جس کو آیت الدین بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی کا آتا ہے کہ اس کے بعد اس سے چھوٹی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جو ہے وہ عظیم آیتوں میں سے سب سے زیادہ عظیم آیت ہے، اور یہ لمبی آیتوں میں سب سے لمبی آیت جو ہے وہ آیت الدین ہے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں لین دین کرو، کوئی لین دین کا آپس میں لین دین کا معاملہ کرو، بدین، ادھار، جب تم ادھار لین دین کا معاملہ
کرو آپس میں، الا اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ جب تم ادھار لینا دینا، یہ ادھار لینا دینا جو ہے وہ پیسے کی صورت میں قرض بھی ہو سکتا ہے اور چیزوں کی صورت میں، گڈس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی بہت ہی سادہ سی مثال کہ ہمارے جو کریانہ اسٹور ہے یا گروسری شاپ جو ہے، وہاں سے اگر ہم نے کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا ہو کہ مہینے میں ایک ہی دفعہ جتنا بل بنے گا وہ ایک ہی دفعہ پے کر دیں گے، تو یہ بھی ادھار لین دین ہے۔ اسی طرح جب آپ تجارت کے معاملے میں جائیں، مارکیٹ کے معاملے میں کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو اس میں تو یہ بہت ہی عام ہے، بہت ہی زیادہ عام ہے کہ مال کو ادھار لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کے پیسے جو ہے وہ چکائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام ہماری زندگی میں، ذاتی زندگیوں میں جو پیسے کا لین دین ہے، جو پیسہ ہم ادھار لیتے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے لیے ہے یا چاہے وہ ذاتی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ سارے معاملے جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایمان والو، اگر تم آپس میں کوئی ادھار چیز یا ادھار پیسے جو ہیں اس کا لین دین کرو، آپس میں کوئی معاملہ لین دین والا ادھار والا کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اور یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اندر بہت ہی لائٹلی ہم لیتے ہیں اس کے، ایون کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اکثریت شاید ہی کوئی ہوگا، خاص کر ہمارے جو ذاتی معاملات ہیں اس میں کسی کو کوئی قرض دیا یا اگر کسی سے قرض لیا تو اس کو کتابت میں یا لکھنے میں نہیں لے کے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے معذرت، وہ بہت ہی تاکید کرتا ہے کہ جو بھی تم معاملہ کرو آپس میں ادھار لین دین کا، اس کو لکھ لیا کرو۔ اب وہ لکھنا کیسے ہے، اس کے متعلقہ کچھ فردر احکامات ہیں، وہ اگلے آیت کے حصے میں آ رہے ہیں۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتبن، کوئی لکھنے والا، کوئی کاتب، کوئی تیسرا بندہ۔ دو بندے جو ہیں وہ تو آپس میں لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کوئی تیسرا بندہ جس کو لکھنا پڑھنا اچھا آتا ہے، وہ تمہارے درمیان کاتب کا رول ادا کر کے اس کو لکھ لے، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے جتنے تقاضے ہیں وہ سارے پورے کر کے عدل کے ساتھ وہ لکھ دے۔ ولا یعبا، اور نہ وہ انکار کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتب، کہ وہ لکھے، کما، جیسا کہ علمہ اللہ، اللہ نے سکھایا اسے، فلیکتب، تو وہ چاہیے کہ وہ ایسے ہی لکھے۔ اب یہاں پر معاملہ جو ہے وہ تو بہت سادہ لگتا ہے، یہاں پر جو آیت کا یہ جو حصہ جو ہائی لائٹڈ ہے، اس میں معاملہ تو بالکل سادہ لگتا ہے کہ جو بھی معاملہ ادھار کا لین دین آپس میں کرو تو چاہیے کہ لکھ لو، اور تمہارے درمیان ایک کاتب ہو، ایک تیسرا شخص ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے، جو آپ کا جو معاملہ ہوا لین دین کا اس کو لکھ لے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، بغیر کسی ڈنڈی مارنے کے، اوکے، بغیر کسی طرف جھکاؤ ہونے کے، اور اس طرح سے لکھے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے۔ اب یہاں پر عام معنوں میں تو لکھ لینا جو ہے وہ بڑا آسان ہے، لیکن آج کل کے جو میٹرز ہیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو پہلے زمانوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں پتا ہے کہ لٹریسی ریٹ، لکھنے پڑھنے جو ہے نا، لکھے پڑھے لوگوں کا تعداد جو ہے بہت کم تھی، لٹریسی ریٹ بہت سے کم تھا، یعنی کہ 200 سال پہلے یا 1400 سال پہلے جب یہ آیات نازل ہوئی تھی، اس وقت بھی کچھ چند پرسنٹ، جو 1-2% ہی ہوں گے جو زیادہ لکھے پڑھے، اس کے علاوہ زیادہ تر لکھنا پڑھنا یا اس طرح کے معاملات جو کم تھے۔ لٹریسی ریٹ تو انکریز ہو کر اب ماشاءاللہ کافی ہو گیا، لیکن اب بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت ہی برے حالات ہیں۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، ان پڑھ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ان کے لیے ضروری ہے کہ کاتب جو ہے وہ تیسرا شخص جو ہے وہ لکھ لے۔ لیکن آج کے دور میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھ جیسے، آپ جیسے جو لوگ ہیں، ان کو بھی کاتب کی ضرورت پڑتی ہے یا کاتب کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں کہ جب بھی لین دین کے معاملے میں یا کاروبار میں یا تجارت میں یا پیسے یا مال کے لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کو لکھنا جو ہے، اس کی کتابت اتنا آسان کام نہیں، اس کو کیسے لکھنا ہے، اس کی لیگل جو قانونی پہلو ہیں وہ بھی مد نظر رکھنے ہوتے ہیں، اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوتی ہیں، کتنا مال دیا، کتنا پیسہ لیا، کتنی مدت کے لیے لیا، کیسے واپس کرنا ہے، اگر واپس نہیں کیا تو اس کے صورت میں کیا کرنا ہے، اس کے کون سے گواہ ہیں،
यानी कि पूरी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लिखना, और उसको कानूनी तौर पर जो आप किताबत कर रहे हैं, जो पेपर आपका लिखा जा रहा है, उसकी कोई कानूनी हैसियत भी हो, तो ये लिखना जो है ये भी एक फन है, ये भी एक स्किल है। तो ये भी आम तौर पर आम बंदे जो है उनके उनके बस की बात इतनी आसानी से नहीं होती। अलबत्ता ये भी जरूरी नहीं कि आप बड़े ही कोई लीगल एक्सपर्ट के साथ जाके लिखाएं, मतलब माशाल्लाह अगर कोई लिखा पड़ा है तो बुनियादी चीजें जो है वो लिखी जा सकती हैं, लेकिन खासकर तजारती लेन देन जो है वो आम सादा अल्फाज में लिखना जो है वो उसको प्रेफर्ड नहीं है। वो पूरी लीगल टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आउटलाइन करके लिखी जाती है, और लीगल टर्मिनोलॉजी है वो मतलब आम जो बंदा है उसके बस में आमतौर पर नहीं होती। बहरहाल जो तीसरा शख्स है, जो लिखने वाला, जो कातिब जो है, उसकी मौजूदगी जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है। वो कॉन्ट्रैक्ट कहने, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। तो उसके अगले हिस्से में वल जुमलिल वल जुमलिल, और चाहिए कि वो लिखवाए, यानी युमलिल इमला करने से, और उर्दू में हम इमला करना भी कहते हैं, चाहिए कि वो इमला करवाए या लिखवाए, अल्लाह वो जो अलैहिल हक, जिसके ऊपर हक है, जिसके ऊपर हक है वो लिखवाए। यानी जो कर्ज ले रहा है, जो मकरूज है, उसको चाहिए कि वो लिखवाए। वलयत्तकिल्लाह, और चाहिए कि वो अल्लाह से डरे। वो जो लिखवा रहा है उसको चाहिए कि वो अल्लाह से डरे। रब्बहू, जो उसका रब है, यानी अल्लाह जो उसका रब है, उससे डरते हुए वो उसको लिखवाए। वला जब हस, और ना वो कमी करे, मिनहु शैअन, उसमें से किसी चीज की। वो जो मकरूज है, जो कर्ज ले रहा है, बेहतर ये है कि वो उसको लिखवाए, वो उसकी इमला करवाए कि मैंने इतना माल लिया या इतने पैसे लिए, इतनी मुद्दत के लिए दिए, ऐसे ऐसे मैं वापस करूंगा, और अगर मैं वापस ना कर सकूं तो मेरे खिलाफ कुछ कानूनी चारागोई हो सकती है, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी लिखवाए, और वो हक के साथ वादे करके दिखाए, अल्लाह से डरते हुए लिखाए, और उसमें किसी चीज की कोई कमी ना करे। जो मामला तय हो रहा है वो पूरे का पूरा इंसाफ के साथ लिखवाए। फाइन कान, बस अगर हो, अल्लाजी अलैहि हक, वो शख्स जिसके ऊपर हक है, यानी मकरूज जो कर्ज ले रहा है या माल जो ले रहा है उधार, उसके ऊपर हक है, अगर वो हो सफीहन, नादान, नासमझ, बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही ज्यादा मतलब नादान, समझ, बेवकूफ किस्म का, आमतौर पर जो लीगल कम्प्लिकेशंस को जिनको नहीं पता होती वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं कि कानूनी मामला जो हैं वो क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कोई पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसमें कम से कम 8-10 शिक्के तो होती हैं। ठीक है, वो किसके दरमियान हो रहा है, कौन सी तारीख को एग्रीमेंट हो रहा है, कितनी अमाउंट का एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का स्कोप क्या है, यानी कि क्या माल ले रहा है या क्या उसका काम, जिस इसमें सर्विसेज भी आ जाती हैं, खिदमात भी। खिदमात का मतलब ये है कि कोई आपके घर की रिपेयरिंग के लिए आपने किसी इंजीनियर को हायर कर लिया, आपको घर बनाने के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियर को हायर कर लिया, वो इंजीनियर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो उसका भी कंट्रैक्ट हो सकता है, तो सर्विसेज भी इसमें आ जाती हैं। तो लीगल टर्म्स एंड कंडीशन लिखना जो है वो, जैसे कि जिक्र किया कि एक आम बंदे की बस की बात होती भी नहीं है आमतौर पर। तो कोई ऐसा बंदा है, सीधा साधा है, जो उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं पता, और ज़ईफ़न, जो वो कमजोर है, उसका हाफजा कमजोर है, या वो लिखने पढ़ने में कमजोर है, या उम्र को गुजर चुका है कि उसको ज्यादा मतलब यादाश्त और ज्यादा वो बातें या ज्यादा इस तरह से मामला जो है वो तय नहीं कर सकता खुद ही। तो इस सूरत में क्या है, ओके, तीसरी कंडीशन, और ला यस्ततीउ, या वो ना ताकत रखता हो, अन युमिल्ला, कि वो लिखवाए या वो इमला करने की ताकत नहीं रखता हो, उसको जो मामला तय हो रहा है उसको कैसे बयान करना है, कैसे उसको लिखवाना है, उसकी भी वो ताकत नहीं रखता, उसकी वो इस्तात भी नहीं रखता। तो इस सूरत में हुआ फलजुमलिल, तो वो चाहिए कि लिखवा दे वली जुहू, उसका वली, उसका कोई वली, उसका कोई वकील, उसका कोई साथी, उसका कोई मददगार जो है, उसको चाहिए कि वो लिखवा दे बिल अदली, अदल के साथ। ठीक है, अगर वो कोई नहीं लिखा सकता खुद किसी भी वजह से, तो उसका वली या उसकी अपनी तरफ से कोई वकील कर ले, या अपने किसी हमदर्द को ले आए
जो उसकी तरफ से उसको लिखवाएगा। वस्तशहिदु, और तुम सब गवाह बनवा लो, शहीदैन, दो गवाह, मिन रिजालिकुम, मर्दों में से। अब जो भी किताबत का काम हो रहा है उसमें दो मर्द गवाह जो हैं वो मुकर्रर कर लो। ये गवाह जो है वो भी कंट्रैक्ट में उनके भी सिग्नेचर्स होते हैं, जो लिखत पढ़त का काम होता है उसमें। तो दो मर्दों को गवाह बना लो। अगर दो इन लम यकून रजुलैनी, अगर ना हो दो मर्द, अगर दो मर्द गवाही के तौर पर ना मिल सके, पर रजुलन, तो एक आदमी, वम्रअतानी, और दो औरतें। अगर दो मर्द मौजूद नहीं, या दो मर्दों की गवाही मुमकिन नहीं, या दो मर्द जो है वो अवेलेबल नहीं गवाही के लिए, तो इस सूरत में एक मर्द और दो औरतें, एक मर्द और दो औरतें, दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर समझी जाती है। मिम्मन, उनसे जो, जिन्हें तरदौना, तुम पसंद करते हो, मिन शुहदाई, गवाहों में से। यानी जो अवेलेबल है उनमें से दो जिनको आप मुनासिब लगे, दो औरतों जो है और एक मर्द, उनको गवाही के तौर पर पसंद मतलब ले आओ उसमें। अन, अगर तदिल्ला, भूल चूक हो जाए, इहदाहुमा, अब दो औरतें क्यों हैं, दो औरतें एक मर्द के मुकाबले में दो औरतें क्यों हैं, उसके बारे में है कि अन तदिल्ला, भूल चूक हो जाए, इहदाहुमा, उन दोनों में से एक से। यानी दो औरतें जो गवाह बनाई हैं उनमें से, उसकी वजह है क्या है कि दो औरतें क्यों, कि उनमें से अगर कोई एक से भूल चूक हो जाए, फतुज़क्किरा, तो याद दिलाए, इहदाहुमा, उन दोनों में से एक, उखरा, दूसरी को। तो एक जो है वो दूसरी को याद दिला दे। दोनों में से अगर एक जो है उसमें भूल चूक हो जाए, वो कोई चीज अगर भूल जाए, तो दूसरी जो है वो उसको याद करा दे। जैसा कि जिक्र हुआ कि आमतौर पे ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है तय करना लीगल मैटर होता है, जो इतना आसान भी नहीं होता। और ये भी है, दो चीजें हैं इसमें। औरतों के दो होने के लिए, दो 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 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होने के लिए, नंबर एक तो यह है कि औरतों में निस्यान का मादा जो है, भूलपन का मादा या भूल जाने का मैटर जो है, वो मर्दों की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये अल्लाह ताला ने एक कहन है कि अल्लाह ताला को पता है कि कैसे मामले होते हैं। तो और औरतों की जो लिमिटेशन है वो भी कह लें, तो अल्लाह ताला ने ही ये तरीका राइज किया कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। ठीक है। तो एक तो ये मामला है कि निस्यान या भूलने का मामला जो है वो औरतों में निस्बतन ज्यादा हो सकता है मर्दों की निस्बत। और दूसरा ये भी है कि औरतें आमतौर पर कारोबार में और माल के लेन देन में और मतलब पैसे के लेन देन में ज्यादातर उनकी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती, वो ज्यादातर इस मैटर से दूर ही रहती हैं। तो इस सूरत में अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए तो हो सकता है कि वो उनकी समझ से बालातर हो, या बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है उनमें से कुछ अगर मिस होगी इसके उसके एक के माइंड से, तो दूसरी जो है वो उसे याद दिला दे। ठीक है। तो ये दोनों मैटर हो सकते हैं। वला या आबा, और ना इनकार करें उस शहादा और गवाह, जो गवाह जिन्होंने गवाही के तौर पर उस कंट्रैक्ट का जो हिस्सा बने, वो ना इनकार करें, इज़ा मा दुऊ, जब उनको बुलाया जाए। अब बाद में मामलों में कोई ऐसा वक्त आ गया जब कंट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन के दरमियान कोई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या कोई चीज भूल गई, या कोई चीज ऐसी हो गई जिसमें मतलब थोड़ी सी क्लैश आ गया दोनों पार्टी के दरमियान, यानी कर्जदार और मकरूज, और कर्ज देने वाला और लेने वाला, या दो पार्टीज हैं। तो उस सूरत में जो गवाह मुकर्रर किए थे, वो उनको चाहिए कि वो इनकार ना करें, जब भी उनको बुलाया जाए तो वो जरूर आए और उस मामले को जहां तक मुमकिन हो निपटाने की कोशिश करें। और वला तसआमू, और ना तुम जी चुराओ, ना तुम भागो इस चीज से, ना तुम जी चुराओ, अन तख्तुबूहु, कि तुम लिखवाओ, सगीरन, छोटा हो कोई मामला, और कबीरन, बड़ा, इला अजल ही, उसकी मुकर्रर मुद्दत के लिए, उसकी मुकर्रर मुद्दत तक। अब ये मत छोटो सोचो कि ये बिल्कुल ही छोटा सा मामला है, चलो खैर है, कोई 2-4 हजार या 10-15 हजार 20 हजार रुपया जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। या मतलब आपने दुकान से कोई चीज उधार ले ली है, कोई 200 300 400 की, तो ये छोटा सा मामला, तो अल्लाह कह रहे हैं कि मामला जो है वो छोटा या बड़ा मत देखो, उसको लिखवाओ, उससे तुम जी मत चुराओ। लिखने से, लिखने का मैटर जो अल्लाह ताला जो हदायत कर रहे हैं, उससे जी मत चुराओ, चाहे मैटर छोटा है या बड़ा है।
کوشش کرو کہ اس کو ضرور لکھ لیا کرو. ذالکم یہ لکھ لینا، ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف کی بات ہے، یہ لکھ لینا، یہ لکھت پڑھت کر لینا زیادہ انصاف کی بات ہے عند اللہ اللہ کے پاس. وَأَقْوَمُ اور زیادہ مضبوط رکھنے والی چیز ہے، زیادہ قائم رکھنے والی چیز ہے للشہادتی گواہی کو. وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ اللہ کہ نہ ترتابو تم شک میں پڑ جاؤ. لکھ لینا جو ہے وہ زیادہ انصاف کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ وہ ایک شہادت جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. ایک قلم بند جو چیز ہو گئی وہ تو ہر وقت موجود ہے، کوئی اگر بھول بھی گیا ہے، کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن مس بھی ہو گئی ہے، تو اگر لکھی ہوئی صورت میں موجود ہے تو کبھی بھی اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ لکھنا پڑھنا لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم شک میں پڑ جاؤ اور تم بھول جاؤ کسی چیز کو. بہت ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوئی ہیں تو اس میں سے ہو سکتا ہے زیادہ قرین قیاس ہے کہ تم ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاؤ. اسپیشلی لانگ ٹرم کنٹریکٹ میں ایسا ہو سکتا ہے، سال 2 سال 3 سال 5 سال کا کوئی ایگریمنٹ ہے تو اس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھول بھی سکتی ہیں. تو اگر لکھی صورت میں موجود ہے تو یقیناً وہ ایک مضبوط گواہی کے طور پر ہر وقت سامنے موجود رہتی ہے. اللہ مگر یہ کہ اللہ ان تکون مگر یہ کہ معاملہ ہو تجارتن حاضرتن نقد تجارت کا، حاضر تجارت کا. اگر حاضر تجارت ہے اسی وقت مال کا لین دین یا پیسے کا لین دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا، یہ جو کیش پرچیزنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، نقد تجارت، پیسے دیے اور پرچیز کر لی چیز، ٹھیک ہے، جیسے ہم روزمرہ کے معاملات میں کرتے ہیں. تو اس صورت میں ہاں اللہ ان تکون تجارت حاضرتن، ہاں البتہ تجارت نقد تجارت کا معاملہ ہو، کیش پرچیزنگ کا معاملہ ہو. اب وہ کیش پرچیزنگ کیا ہے؟ تدیرونہا تم سب گھماتے ہو اسے بینکم اپنے درمیان. جو روزمرہ کے معاملات میں تم اپنے درمیان اس کو روٹیشن میں لے کے آتے ہو، یا روٹیشن میں روٹین کا آپ کا معاملے ہیں، جو روزمرہ آپ کیش پرچیزنگ کرتے ہو یا کیش کے معاملات کرتے ہو، نقد کے معاملات، فلیسا تو نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، اللہ کہ نہ تکتبوہا تم اسے لکھو آپ. یعنی جو کیش پرچیزنگ ہے یا نقد تجارت ہے اس کو تم نہ بھی لکھواؤ تو اس کے لیے بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے. روزمرہ کی جو کیش پرچیزنگ ہے اس کو نہ بھی لکھایا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. وَأَشْهِدُوا اور تم سب گواہ بنا لیا کرو، وَأَشْهِدُوا اور تم سب گواہ بنا لیا کرو، اذا جب بھی تبایعتم تم آپس میں سودا بازی کرو، جب بھی اس طرح کا ادھار معاملات کرو تو تم گواہ ضرور بنا لیا کرو. ولا یضار اور نہ تکلیف دی جائے کاتب لکھنے والے کو، کاتب کو، ولا شہید اور گواہ بنانے کا. اب جس نے کتابت کی اس کو اور جنہوں نے گواہی کے لیے جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کے گواہی کے طور پر جو آگے وہ ان دونوں پارٹیوں کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے. یہ نہ ہو کہ روزمرہ کے معاملات میں آپ ہر وقت جھگڑتے رہیں اور کاتب جو جس نے لکھا تھا اور جو گواہ تھے وہ بیچارے ہر وقت ان کو حاضر کیا ہوا اور ہر وقت ان کی پریشانی کا بات سنیں. اس طرح کے معاملات نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. تو جہاں تک ممکن ہو کاتب کو، لکھنے والے کو اور جو گواہ مقرر ہوئے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو ہر وقت اپنے میٹر میں الجھایا ہی نہ کرو، کیونکہ وہ تو کہہ لیں کہ مطلب آپ ایک مدد کرنے کے لیے ہی اس میں شامل تھے کہ وہ اب اپنا سارا وقت جو ہے وہ تمہارے معاملات میں ہی ضائع کرتے رہیں. وَإِنْ اور اگر تفعلوا تم سب ایسا کرو گے، یہ کتابت کا کام کر لو گے، فَإِنَّهُ تو یقیناً تو اگر تم تکلیف پہنچاؤ گے، آج کا پچھلا حصہ میں کہ تکلیف نہ پہنچاؤ کاتب کو اور گواہ کو. وَإِن تفعلوا اور تم سب اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ تو یقیناً یہ فسوق گناہ ہے، بکم تمہاری طرف سے. بلا وجہ کاتب کو، شہیدوں کو، شہید جو گواہ ہیں ان کو بلا وجہ الجھاؤ گے اور ان کو تکلیف دیتے رہو گے تو یقیناً یہ تمہارے لیے گناہ کا کام ہے. واتقوا اللہ اور تم سب ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ تمہیں
علم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے مفید باتوں کی، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اللہ تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ کہ کتنی سادی سی چیز ہے بالکل بھی، جس کو ہم غیر اہم لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی واضح طور پر ہمارے اوپر مطلب بیان کرتا ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں اس کو بھی اگنور نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ لکھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُم اور اگر ہو تم علی سفر پر، ولم تجدو اور نہ تم پاؤ کاتبان کوئی کاتب، اگر کوئی سفر کے دوران جو کہ ایسا کوئی انوائرمنٹ ہے یا معاملہ ہے یا وقت ہے جس میں تم کاتب کو نہ پاؤ، کسی لکھنے والے کو، یا لکھنے پڑھنے کا میٹر جو ہے وہ فوری طور پہ ممکن نہ ہو، فرحان تو رہن رکھ لو، تو رہن مقبوضۃ کوئی قبضہ دے کر، قبضے میں دے کر، کوئی چیز کو رہن یا گروی رکھ کر، کسی چیز کو گروی رکھ کر بھی معاملہ طے کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی حالات اس طرح سے ہیں کہ کاتب اویلیبل نہیں ہے یا لکھنے پڑھنے کا کام جو ہے وہ ممکن نہیں فوری طور پر، تو رہن رکھ کر یا گروی رکھ کر کوئی چیز ادھار لے لو۔ فَإِنْ آمِنَ پھر اگر اطمینان ہو جائے، بعضکم بعضن تم میں سے بعض کو بعض پر، یعنی کہ پھر اگر تم ایک دوسرے پر اطمینان کر لو، یعنی میں نے کوئی ادھار لینی ہے رقم، اس ادھار کے بدلے میں کوئی چیز جو ہے تھوڑی سی، کوئی سونا جو ہے تھوڑا بہت، وہ میں گروی رکھانے کے لیے اس کو پیشکش کیا، تو اس کو میں دونوں مرد جو ہے دونوں آپس میں اگر اطمینان ہو جائے کہ قرض دینے والا جو ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ ٹھیک ہے اتنے سونے کے بدلے میں اتنا ادھار دے دیتا ہوں، تو اس صورت میں تو فَلْيُؤَدِّ تو چاہیے کہ ادا کر دے، اللہ بھی وہ جس کے پاس وہ اللہ بھی تمہیں امانت رکھی گئی، یعنی جو جس نے قرض دیا اس کو چاہیے کہ وہ امانتاً قرض، ہاں۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر بغیر بغیر رہن کے، دوسرا آیت کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر دونوں آپس میں مطمئن ہو جائے کہ کتنا لینا دینا طے پایا، یا اگر کوئی گروی رکھنے کے لیے چیز نہیں بھی ہے، تو اس صورت میں بھی اگر وہ آپس میں مطمئن ہو جائیں، تو جو شخص قرض لے رہا ہے تو وہ قرض جو ہے وہ اس کے پاس امانت ہے، وہ جس کے پاس امانت لکھی گئی اس قرض کی امانت ہے۔ اگر اس نے ادھار لیا تو وہ سمجھ لے کہ اس نے امانت اس کی اپنے پاس رکھی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، اور جس نے امانت لی ہے، جس نے قرض لیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے، اللہ جو اس کا رب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا اور مت تم چھپاؤ شہادت گواہی کو، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، یعنی یہ بھی تو ایک دوسرے کے آپس میں ہی تو گواہی ہو گئی نا، کہ نہ تم چھپاؤ گواہی کو، اللہ سے ڈرتے رہو اور تم گواہی سے مت چھپاؤ۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا اور جو کوئی چھپاتا ہے اسے، فَإِنَّهُ تو یہ یقینی بات ہے، عاصم قلبہ تو اس کا دل گناہ گار ہی ہے۔ اگر کوئی گواہی کو چھپائے گا، اگر کوئی لین دین کے معاملے کو چھپائے گا، تو یقیناً یہ اس کے دل کا گناہ ہے، اس کے دل کے گناہ کی بات ہے۔ واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم سب عمل کرتے ہو، علیم خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو بہت اچھی طرح سے، خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کے ظاہری پہلو کو بھی جانتا ہے، اور اس کے جو باطنی چھپے ہوئے جو پہلو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اگر کاتب نہ مل سکے تو بغیر کاتب کے گروی رکھ کر یا باہمی اعتماد کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ پریفرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پریفرڈ یہی ہے جو اللہ نے حکم دیا کہ لکھ لو۔ یہاں پر کنڈیشن لگی کہ اگر کوئی ایسے حالات ہیں جس میں لکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں، تو اس صورت میں یہ تھوڑی سی چھوٹ ہے، لیکن اس میں بھی جس نے پیسے دیے وہ سمجھے کہ اس کے پاس امانت ہے، اور وہ امانت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے امانت لے کر، اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، اور جو بھی معاملے طے ہوئے ان کو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ضرور پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر عمل کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو یہ آیت نمبر 282 جو ہے واقعی بہت لمبی تھی، مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں شاید 15-20 منٹ میں ہو جائے گی، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایک ایسا حکم اللہ نے دیا جو بالکل عام معنوں میں ہم بالکل جس کو لائٹلی لیتے ہیں۔ تو اگر ہم لکھ لیا کریں تو تھوڑا بہت جتنا بھی ممکن ہو اگر قرض کے لین دین میں، تو یہ اللہ کے کہہ لیں کہ اللہ کے حکم کی فرمان برداری بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ لکھ لینا جو ہے کاروبار میں، تجارت میں تو بہت عام ہے۔ جب بھی آپ کسی گراسری شاپ میں جا کے لکھتے ہیں مہینے کے قرض پہ، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، تو لکھنے پڑھنے کا معاملہ جو ہے وہ ہم آسانی سے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں اس ضمن میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو ضرور سامنے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 آیات رہ رہی ہیں سورہ بقرہ کی، انشاءاللہ تو دیکھیں گے، اگر کل 2 دن لگائیں گے کیونکہ وہ بہت ہی اچھی آیات ہے، بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اجازت چاہتے ہیں اگلی مجلس تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔